بیوی کو 3 جملے بولنے والے شوہر کا عبرتناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جسے سنتے ہی ہر مرد ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے گا۔ پیاری بہنوں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سننے والوں کا دل دہلا دیتا ہے اور ہر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ ظاہری عبادات، دکھاوے کی نیکیاں اور دنیاوی شہرت آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آتی۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے لوگ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، اسے اللہ کا محبوب سمجھتے تھے، مگر اس کی موت کے وقت اور موت کے بعد جو کچھ ہوا اس نے سب لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ پرانے زمانے کا ہے جہاں ایک اللہ والا شخص رہتا تھا جو دن کو روزے رکھتا اور پوری رات قیام کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کی عبادات، خشوع و خضوع اور تقویٰ سے متاثر ہو کر اسے اللہ کا ولی سمجھتے تھے۔ اس نے اپنی 130 سالہ زندگی میں بے شمار نیکیاں کی، کئی شادیاں کی اور بچوں کی پرورش کی۔ وہ اپنی عبادت گزاری کے باعث لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا، لیکن موت کے وقت اس کی روح نے ایسے جملے کہے جو نہ صرف دل دہلا دینے والے تھے بلکہ ہر سننے والے کو رلا دینے والے بھی تھے۔ وہ زندگی بدل دینے والے جملے کون سے تھے جس کو سن کر مرنے والا شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو گیا؟ وہ جملے آخر میں بتاؤں گی۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو اس کا انجام بتاتا ہوں۔ پہلے اس کا انجام سن لو۔ یہ شخص اپنی زندگی میں دن کو روزے رکھتا تھا، پوری رات قیام کرتا تھا، اللہ کے حضور سجدے کرتا تھا، دعائیں کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی نیکی کرنے میں گزار دی۔ لوگ اسے نیک، عبادت گزار اور اللہ کے قریب مانتے تھے۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھتے تھے، لیکن اس کی جب روح قبض ہوئی، جب فرشتوں نے اس کی روح قبض کی تو اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ حسین اور خوبصورت دکھتا تھا، اس کا جو چہرہ ہر وقت پر نور نظر آتا تھا، اس کی شکل بدصورت ہوتی گئی۔ اس کا نورانی چہرہ تاریک ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر غضب کا سایہ ہو۔ پیاری بہنوں، لوگ جب اسے غسل دینے لگے تو غسل کے وقت اس کے جسم کو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ جب لوگ غسل دینے لگے، اس کے جسم کا غسل کرنے لگے تو عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ اس کا پیٹ اچانک پھولنے لگا، پھول کر بڑا سا ہو گیا جیسے اس کے اندر کسی نے ہوا بھر دی ہو۔ پیاری بہنوں، اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے لگی جو ناقابل برداشت تھی۔ غسل دینے والے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کا ولی سمجھا جاتا تھا، اس کے جسم سے ایسی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ مریدین نے کہا، اس کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، اسے دفناؤ، کہیں یہ عبرت کا نشانہ نہ بن جائے۔ خیر، اسے غسل کفن دیا گیا۔ غسل کفن دینے کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا، جب اس کی میت کو اٹھایا گیا تو جنازہ بھاری ہو گیا۔ اس کی میت کافی زیادہ وزنی ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ لوگ میت کو نہیں بلکہ ایک پہاڑ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو جنازہ آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا وہ اتنا وزنی ہو چکا تھا کہ لوگ تھکنے لگے، لوگوں کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ کندھا دینے والوں نے کہا، یہ تو اللہ کا ولی تھا، یہ تو اللہ کا محبوب تھا، پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ شاید اس کی کوئی غلطی ہو، کوئی ایسی چھپی ہوئی خطا ہو جس نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی۔ ایک ایسی چھپی ہوئی برائی، ایک ایسا گناہ کہ جس نے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ پیاری بہنوں، جب لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر چل رہے تھے، جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے تھے، تو ہر طرف مختلف باتیں ہو رہی تھی۔ جو اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے، چارپائی کے، میت کے ارد گرد جو لوگ تھے،
غیر تو غیر اپنے بھی باتیں کرنے لگے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ پیاری بہنیں، ایک شخص نے کہا یہ اپنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، دل میں شاید اخلاص نہیں تھا، شاید یہ خلوص دل سے، نیک دل سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ ریاکاری کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج اسے عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا ہو سکتا ہے اس نے کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کسی نے کہا شاید اس نے ریاکاری کی ہوگی اور یہی عمل اس کے لیے وبال بن گیا۔ ایک اور شخص نے کہا اللہ نے ہمیں یہ عبرت کے طور پر دکھایا ہے تاکہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ پیاری بہنوں، جنازہ اٹھانے میں ناکامی ہونے پر لوگ حیرت زدہ تھے۔ جب میت کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ جب کوئی بھی اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو کسی سمجھدار انسان نے انہیں مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت زیادہ مشہور پہلوان رہتا ہے جو بہت بھاری وزن اٹھانے میں ماہر ہے، کیوں نہ اس سے مدد لی جائے، ہو سکتا ہے وہ اس جنازے کو بآسانی اٹھا کر قبرستان تک پہنچا دے۔ پیاری بہنوں، یہ سن کر مرنے والے کے عزیز و اقارب میں سے کچھ لوگ اس پہلوان کو بلانے کے لیے نکلے۔ وہ پہلوان اپنے علاقے میں بہت بڑا مشہور تھا اور لوگ اسے طاقت کا بادشاہ کہتے تھے، اسے طاقت کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ لوگ پہلوان کے پاس پہنچے اور اسے پورا واقعہ سنایا تو پہلوان نے کہا ایک منٹ ٹھہریں، ایک منٹ انتظار کریں، مجھے اپنے آقا سے اجازت لینے دیں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہوئے کہ وہ کس آقا کی بات کر رہا ہے، لیکن خاموش رہے۔ پہلوان تھوڑی دیر کے لیے کمرے کے اندر گیا اور واپس آ کر کہا اب میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ یہ پہلوان اتنا بڑا اور طاقتور تھا کہ جب زمین پر قدم رکھتا تھا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے زمین لرز اٹھی ہو، زمین لرز اٹھی ہو، اتنا زیادہ یہ طاقتور تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایسا دبدبا ہوتا تھا، ایسا روب ہوتا تھا کہ دور کھڑے لوگ بھی اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیتے تھے اور حیرت سے اسے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ دور سے جنازے والے لوگوں نے جب زمین سے مٹی اڑتی ہوئی دیکھی تو سب نے سمجھ لیا کہ پہلوان آ رہا ہے۔ اس کی آمد کی دھمک اور مٹی کے بادلوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اب میت اٹھانا مشکل نہیں ہوگا۔ سب کے دلوں میں ایک امید جاگ اٹھی کہ یہ طاقتور پہلوان اپنی طاقت سے جنازے کو ہر حال میں اٹھا کر قبرستان لے جائے گا۔ جب وہ پہلوان جنازے کی جگہ پہنچا تو لوگوں نے امید کی کہ اب میت ضرور اٹھائی جائے گی۔ وہ سب یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ پہلوان اپنی طاقت سے یہ جنازہ کیسے اٹھاتا ہے۔ جنازہ زمین پر پڑا ہوا تھا، میت کی جو چارپائی تھی، لاش والی جو چارپائی تھی وہ زمین پر پڑی تھی، ارد گرد لوگ کھڑے تھے، لوگوں کے چہروں پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ پہلوان نے پورا زور لگایا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میت کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میت اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ وزنی ہو چکی تھی۔ پیاری بہنوں، ہر بار وہ پہلے سے زیادہ زور لگاتا، جتنا ایک بار زور لگاتا اس سے ڈبل زور لگاتا، لیکن جنازہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ کا وزن ہو۔ وہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ گیا اور کہا میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بھاری وزن اٹھائے ہیں، لیکن آج ایسا وزن دیکھ رہا ہوں جو کسی انسان کی میت کا نہیں لگتا۔ پھر جب پہلوان اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود بھی میت کو اٹھانے میں ناکام رہا تو اس نے افسردگی سے کہا یہ میت میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کو اٹھانا میرے بس میں بالکل نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ 5 طاقتور گھوڑے لے آؤ، ان کے پیچھے موٹے رسے باندھو اور میت کو گھسیٹ گھسیٹ کر قبرستان تک لے جاؤ۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو اسی جگہ قبر کھود کر اسے دفن کر دینا، کیونکہ یہ لاش اب اپنے بوجھ سے کسی پہاڑ کی مانند ہو چکی ہے۔ پہلوان کا یہ مشورہ سننا ہی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کے دل میں خوف تھا
تو کسی کے دل میں عبرت۔ پیاری بہنوں، وہاں پر موجود کسی بھی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکے۔ آخر کار لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ بادشاہ کی استبل میں سے 5 گھوڑے منگوائے جائیں۔ آخر کار لوگوں نے پہلوان کا مشورہ مان ہی لیا اور دور ایک مشہور بادشاہ کے استبل میں سے اس کے 5 طاقتور گھوڑے لانے کے لیے کچھ آدمیوں کو روانہ کیا۔ چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد 5 انتہائی طاقتور گھوڑے لائے گئے جو اپنی رفتار، قوت اور طاقت کے لیے بہت بڑے مشہور تھے۔ گھوڑوں کے پیچھے موٹے اور مضبوط رسے باندھے گئے اور وہ رسے میت کے کفن کے کناروں سے باندھ دیے گئے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا، جیسے کسی سزا یافتہ مجرم کی لاش کو بے حرمتی سے گھسیٹا جا رہا ہو۔ پیاری بہنوں، جب گھوڑوں کو حرکت دی گئی، جب گھوڑے وہاں سے بھاگنے لگے تو ایک بار زمین کانپ اٹھی۔ وہ میت زمین پر رگڑے کھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اور ساتھ ہی زمین سے مٹی کے بادل اٹھنے لگے۔ کفن جگہ جگہ سے پھٹنے لگا اور اس کے نیچے جسم کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ پیاری بہنوں، ہر جھٹکے کے ساتھ زمین پر ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی بہت بھاری پتھر گھسیٹا جا رہا ہو۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، خوف سے لرز گئے۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے تو کچھ دل ہی دل میں استغفار کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا ولی تھا۔ دوسرے نے جواب دیا، ولی؟ تم اسے ولی کہہ رہے ہو؟ شاید ہم دھوکہ کھا گئے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی، ہم اس کے دل کو نہ جانچ سکے۔ اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتا ہے، ظاہری عبادت کو نہیں دیکھتا۔ اب گھوڑوں نے بڑی ہی مشکل سے میت کو قبرستان تک پہنچایا۔ راستے میں میت سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ لوگ قریب کھڑے ہونے سے بھی کترانے لگے۔ کچھ لوگ اپنی ناک پر کپڑا لپیٹ کر اس کے ساتھ جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور کچھ لوگ پیچھے آخر میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ ہر کوئی دل ہی دل میں خوف زدہ تھا کہ یہ انجام کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب میت قبرستان پہنچی تو وہاں قبر پہلے سے تیار تھی۔ قبرستان میں موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف خوف ہی خوف تھا، عبرت کا عالم تھا۔ ہر کوئی عبرت کے عالم میں کھڑا تھا۔ وہ جنازہ جو کسی ولی کا سمجھا جاتا تھا، اس کی میت کو گھسیٹ کر قبرستان تک لانا پڑا۔ یہ جنازہ آج عبرت کا ایک ایسا نمونہ بنا ہوا تھا، ایک ایسا عبرت کا منظر پیش کر رہا تھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس جنازے میں کھڑا ہر ایک شخص رو رہا تھا، اس کی آنکھیں اشک بار تھی، ہر دل خوف زدہ تھا اور ہر زبان پر استغفار جاری تھی۔ جب میت کو قبر کے قریب لایا گیا تو لوگوں نے اسے قبر میں اتارنے کی کوشش کی، مگر ہر بار میت قبر کے کنارے پر رک جاتی، جیسے زمین بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دھکیل کر میت کو قبر کے اندر اتارا، مگر جیسے ہی میت قبر میں گئی تو زمین سے ایسی بدبو نکلی کہ لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ پیاری بہنوں، جب لوگ قبر کو مٹی سے ڈھانپنے لگے تو مٹی بار بار کھسک کر نیچے گر رہی تھی، جیسے قبر خود اس لاش کو اپنی آغوش میں لینے سے گھبرا رہی ہو۔ مٹی ڈالنے والے مزدوروں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کسی نے کہا، جلدی کرو، یہ منظر اور زیادہ خوفزدہ ہو رہا ہے، لیکن مٹی بار بار قبر سے باہر آتی رہی، جیسے یہ شخص زمین کے لیے ناقابل قبول ہو۔ قبر کے قریب کھڑے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، یہ کیسا ولی تھا جس کا جنازہ زمین بھی اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے جہاں نہ دنیا قبول کرے اور نہ ہی تو زمین۔ قبر کو بامشکل بند کیا گیا، لیکن جیسے ہی قبر پر مٹی ڈالی گئی، زمین سے ایک ایسی آواز آئی جو سننے والوں کے دل کو دہلا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر کوئی لرز رہا ہو، کوئی چیخ رہا ہو یا کوئی اپنے انجام پر واویلا کر رہا ہو۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے اور کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگ گئے۔
قبرستان میں موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ ہر کوئی اس منظر سے گھبرا کر جلدی جلدی قبرستان سے باہر نکلنے لگا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف اور دلوں میں ہلچل، آنکھوں میں سوال تھے۔ دفن کیے جانے والے شخص کی لاش کا عبرت ناک انجام ان کے ذہنوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا، مگر جیسے ہی لوگ بھاگنے لگے، اچانک قبر کے اندر سے ایک آواز آئی، ایک لرزہ خیز اور گونجدار آواز آئی، لوگو رکو، میرے گناہ تو جانو، وہ گناہ جنہوں نے مجھے ذلیل کر دیا، وہ اعمال جو میری بربادی کا سبب بنے۔ لوگ خوف کے مارے تھم گئے، کچھ وہیں پر رک گئے، کچھ وہیں پر گر پڑے اور کچھ کے قدم زمین کے ساتھ جڑ گئے۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی اور ہر لفظ دل کو چیر رہا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے ولی سمجھا، لیکن میری حقیقت کچھ اور تھی۔ میری زبان سے ذکر الہی نکلتا تھا، لیکن دل میں دنیا کی محبت تھی۔ میں نے اللہ کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے عبادت کی تھی۔ اور ہاں، 3 گناہ ایسے تھے، 3 جملے ایسے تھے جنہوں نے میری آخرت بھی برباد کر دی، میری دنیا بھی تباہ کر دی، میری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 جملے بولے تھے، وہ 3 جملے آج مرنے کے بعد میری بربادی کا سبب بن گئے۔ لوگوں، سب کچھ کرنا، یہ 3 جملے کبھی بھول کر کے بھی نہ بولنا۔ اپنی بیوی کو 3 جملے کبھی نہ بولنا، ورنہ یاد رکھنا، جیسا انجام میرا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ برا اور بھیانک انجام تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ پیاری بہنوں، اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ سب سے پہلا جملہ جو میں اپنی بیوی کو بولتا تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں، اگر تم نے اپنا رویہ اور عادتیں نہ بدلی تو مجھے مجبوراً تمہیں طلاق دینی پڑے گی، کیونکہ اس طرح کی زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں باتوں باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اگر بیوی گھر سے باہر جانے لگتی تو میں سب سے پہلے اسے طلاق کی دھمکی دیتا کہ اگر گھر سے باہر نکلی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اگر تو فلاں سے ملی تو تجھے طلاق دے دوں گا، اگر تو نے فلاں بات کی، فلاں کام کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکیاں جو تھیں، یہ جو طلاق کی دھمکیاں تھیں، انہوں نے میری آخرت برباد کر دی۔ پیاری بہنوں، اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میرا دوسرا جملہ، میں اپنی بیوی کو کہتا کہ تم پورا دن گھر میں رہتی ہو، لیکن نہ گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہی تو کوئی کام مکمل ہوتا ہے۔ تم وقت پر کام کیوں نہیں کرتی؟ تم گھر میں سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ ہر وقت ویلی بیٹھی ہو، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، ہر وقت روٹیاں توڑتی رہتی ہو، کرتی کیا ہو؟ حالانکہ میری بیوی میرے بچوں کے لیے کھانا بناتی، میرے لیے گرمی کے موسم میں کچن میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر مجھے روٹی بنا کر دیتی، مجھے کھانا بنا کر دیتی، میری بھی حفاظت کرتی، میرے بچوں کی بھی حفاظت کرتی، پورا دن گھر کو دیکھتی، میرے بچوں کو دیکھتی۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی بیوی کو کہتا تم پورا دن گھر میں کرتی ہی کیا ہو؟ اب میرا تیسرا جملہ سنو، میں اسے کہتا تھا کہ جب بھی میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو دل میں یہی آتا ہے کہ تم سے شادی کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا، تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اگر میں اکیلا رہتا تو شاید میری زندگی زیادہ سکون سے گزر جاتی، تم سے شادی کرنے سے تو بہتر یہی تھا کہ میں کنوارا مر جاتا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، قبر سے آنے والی آواز نے کہا کہ یہ 3 جملے ایسے ہیں جنہوں نے میری آخرت برباد کر دی، میری ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا، آج میری کوئی بھی نیکی میرے کام نہیں آئے گی۔